المفهوم أي ما حصل في الذهن قسمان أحدهما جزئي والثاني كلي. أما الجزئي فهو ما يمنع نفس تصوره عن صدقه على كثيرين كزيد وعمر وهذا الفرس وهذا الجدار. أما الكلي فهو ما لا يمنع نفس تصوره عن وقوع الشركة فيه وعن صدقه على كثيرين كالإنسان والفرس. وقد يفسر الكلي والجزئي بتفسيرين آخرين. أما الكلي فهو ما جوز العقل تكثره من حيث تصوره، وأما الجزئي فهو ما لا يكون كذلك. جو فصل ہے اس فصل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلی اور جزئی کی تعریف بیان کی ہے۔ اس سے پہلے سمجھے مصنف نے کہا ہے المفہوم ای ما حصل فی الذہن، یعنی مفہوم کہتے ہیں اس چیز کو جو ذہن میں جو بھی چیزیں ذہن میں ہمارے آ رہی ہیں اس کو مفہوم بھی کہتے ہیں، معنی بھی کہتے ہیں اور مدلول۔ تینوں چیزیں یہ ایک ہی چیز نام ہے۔ ذہن میں حاصل ہو رہا ہے، اس اعتبار سے اس کو کہہ دیتے ہیں مفہوم، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو معنی کہتے ہیں۔ معنی اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ لفظ اس پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو معنی کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ لفظ کا مدلول ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کو مدلول کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ مدلول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مفہوم ذہن میں حاصل ہونے کے اعتبار سے اور معنی کے ذریعے، لفظ کے ذریعے سے یہ چیز متعین ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو معنی کہہ دیتے ہیں۔ اور لفظ اس پر دلالت کرتا ہے، اس اعتبار سے اس کو مدلول کہتے ہیں۔ ایک ہی نام ہے، تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تو بہرحال مفہوم کی اولاً ہوتی ہے دو قسمیں، ایک ہوتی ہے جزئی، ایک ہوتی ہے کلی، ایک ہوتی ہے جزئی اور ایک ہوتی ہے کلی۔ تعریف مصنف نے خود کی ہے، عبارت دیکھو اور اسی میں حل کرتے جاؤ اس کو۔ اما الجزئی فهو ما يمنع نفس تصوره عن صدقه على كثيرين۔ جزئی وہ ہے کہ مانے ہو اس کا نفس تصور عن صدقه على كثيرين، اس کے کثیرین پر صادق آنے سے۔ مانے ہو اس کا نفس تصور اس کے کثیرین پر صادق آنے سے۔ یہ کل جزئی کی تعریف کی ہے۔ جزئی وہ مفہوم کہلاتا ہے کہ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے، مانے ہو۔ کسی بھی چیز کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک اس کی حیثیت ہوتی ہے تصور والی، کیسی؟ تصور والی، یعنی ذہن میں آدمی بس اس کو رکھے۔ ایک اس کی کیفیت ہوتی ہے خارجی، کون سی؟ خارجی۔ کوئی بھی چیز ہے، مکہ المکرمہ مثال کے طور پر خانہ کعبہ ہے، تو اس کی ایک حیثیت ہمارے ذہن کے اندر ہے، ایک حیثیت اس کی خارج میں ہے۔ دونوں کا ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ذہنی جو کیفیت ہے وہ الگ ہوتی ہے، خارجی کیفیت وہ الگ ہوتی ہے۔ تو جزئی کس کو کہیں گے؟ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے، یعنی خارج میں صادق کثیرین پر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، اس سے کوئی بحث نہیں، تصور کے اعتبار سے وہ کثیرین پر صادق نہ آئے، یعنی اس کا مصداق ایک ہو، زید، کیا؟ زید، عمرو، بکر، خالد، راشد، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ جزئی۔ کیا ہے یہ؟ جزئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو نفس تصور ہے وہ کثیرین پر صادق آنے سے مانے ہوتا ہے، کثیرین پر صادق نہیں آتا، یعنی ان کا جو مصداق ہے وہ ایک ہوتا ہے، ان کا مصداق ایک ہی ہوتا ہے، ایک سے زائد افراد نہیں ہوتے۔ ہم نے بولا زید، تو آپ کے ذہن میں فوراً کسی ایک آدمی کی شکل آئے گی یا ہزاروں لوگوں کی؟ ایک کی آئے گی، یعنی ذہنی اعتبار سے مصداق ایک ہے، اس کا ایک ہے۔ ہم نے بولا انسان، تو ایک کی شکل آئے گی یا ہزاروں کی آئے گی؟ کسی ایک کی آتی ہے انسان بول کر کے؟
ایک کی نہیں آتی نا، ہزاروں کی شکلیں آ جاتی ہیں. تو اس کا جو نفس تصور ہے انسان کا وہ کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہیں ہو رہا ہے، بہت ساروں پر صادق آ رہا ہے. مصداق اس کے بہت سارے. تو جزئی کس کو کہیں گے؟ اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے. اور کلی کس کو کہیں گے؟ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہ ہو. اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہ ہو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی تعریف پہلے دیکھیں. المفہوم ای ما حصل فی الذہن قسمانی. مفہوم یعنی وہ چیز جو ذہن میں حاصل ہو، اس کی دو قسمیں ہیں. ان میں سے ایک جزئی ہے، والثانی کلی، اور دوسرے کلی. اما الجزئی، بہرحال جزئی، فہو ما یمنع نفس تصورہ، تو وہ ایسا مفہوم ہے کہ مانے ہو اس کا نفس تصور اس کے کثیرین پر صادق آنے سے. جیسے زید، عمر، یا هذا الفرس، یعنی کسی چیز کی طرف باضابطہ اشارہ ہم کر رہے ہیں، یہ گھوڑا، یہ گھوڑا، یا دیوار کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یہ دیوار. اگر ہم بولے خالی دیوار، ہم خالی دیوار بولے تو فکس تو ہوتی نہیں کون سی دیوار، وہ بہت ساری چیزوں پر صادق آ جاتی، بہت ساری دیواروں پر صادق آئے گی. لیکن ہم نے متعین کر کے بولا یہ دیوار، یہ اب ظاہر ہے یہ دیوار یعنی متعین جو ہم نے کر دیا ہاں اس میں اشارہ لگا کر کے، تو یہ اب کثیرین پر صادق نہیں آئے گا، صرف جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اسی دیوار پر صادق آئے گا. وَأَمَّا الْكُلِّيُّ فَهُوَ مَا لَا يَمْنَعُ نَفْسُ تَصَوُّرِهِ عَنْ وُقُوعِ الشِّرْكَةِ. بہرحال کلی تو وہ ایسا مفہوم ہے کہ مانے نہ ہو اس کا نفس تصور شرکت کے وقوع سے. اس میں شرکت کے وقوع سے، شرکت یعنی بہت ساری چیزوں پر وہ صادق آئے، بہت ساری چیزوں میں مشترک. وَعَنْ صِدْقِهِ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور اس کے کثیرین پر صادق آنے سے. جیسے انسان اور فرس. انسان بولتے ہیں، بہت سارے انسان ذہن میں آتے ہیں، یعنی اس کا جو نفس تصور ہے انسان کا کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہیں ہوتا ہے. فرض آدمی نے بولا گھوڑا، تو اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہیں ہوتا ہے. یہ تعریفیں دو ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. ایک تعریف اور کی ہے کلی اور جزئی کی. ایک تعریف تو یہ کی ہے کہ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے ہو وہ جزئی ہے، اور جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہ ہو وہ کلی. ٹھیک ہے، ایک تعریف مصنف نے یہ کر دی. ایک تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نیچے کر رہے ہیں. وقد یفسر الکلی والجزئی بتفسیرین آخرین، اور کبھی کبھی کلی اور جزئی کی دو تفسیریں اور کی جاتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ کلی کی تفسیر کیا کی جاتی ہے؟ اما الکلی فہو ما جوز العقل تکسرہ من حیث تصورہ. بہرحال کلی تو وہ ایسا مفہوم ہے کہ عقل جائز قرار دے اس کے تکسر کو من حیث تصورہ، اس کے تصور کے اعتبار سے. یہاں پر عقل کا لفظ ہے، وہاں پر اوپر عقل کا نہیں ہے. اوپر کی جو تعریف ہے وہ نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے ہو تو جزئی ہے، مانے نہ ہو تو کلی ہے. اس تعریف کے اعتبار سے کیا ہوا؟ کلی ایسا مفہوم ہے کہ عقل اس کے تکسر کو جائز قرار دے. عقل یعنی خارج کے اعتبار سے اس کے بہت سارے افراد ہیں یا نہیں ہیں، بہت ساری چیزوں پر وہ صادق آتا ہے یا نہیں آتا، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن عقل جو ہے تصور کے اعتبار سے اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز قرار دے رہی ہے. اس کے کثیرین پر صادق آنے کو جائز قرار دے رہی ہے عقل. کون؟ عقل. تو اس کو کلی کہہ دیتے ہیں. اور اگر عقل جائز قرار نہ دے تو اس کو جزئی کہتے ہیں. اما الکلی، بہرحال کلی تو ایسا مفہوم ہے کہ عقل جائز قرار دے اس کے تکسر کو اس کے تصور کے اعتبار سے. واما الجزئی فہو ما لا یکون کذلک، اور بہرحال جزئی تو وہ ہے جو اس طرح نہ ہو، یعنی عقل اس کے تکسر کو جائز قرار نہ دے. عقل اس کے تکسر کو جائز قرار نہ دے. اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو یہاں پر ایک بات آپ نے غور کی ہوگی، جزئی کے اندر گویا کہ افراد نہیں ہوتے. جزئی کے اندر افراد نہیں ہوتے، یعنی تصور کے اعتبار سے بھی افراد نہیں ہوتے ہیں. کلی کے اندر تصور کے اعتبار سے افراد ہوتے ہیں. تصور کے اعتبار سے افراد، خارج میں افراد ہیں یا نہیں ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اس سے بحث مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے کر رہے ہیں. فصل الکلی اقسام، کلی کی چند قسمیں. چند قسمیں بنے گی افراد کے اعتبار سے. کیسے؟ افراد کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. کلی کی ہم نے تعریف کیا کی ہے؟ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہ. جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہ. ٹھیک ہے.
کلی کی اب چند قسمیں، کلی کی چند قسمیں۔ نمبر 1، خارج میں اس کے افراد کا پایا جانا ممتنع، خارج میں افراد کا پایا جانا ممتنع، ٹھیک ہے جی، افراد کے اعتبار سے چونکہ یہ قسمیں نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو نمبر 1 ممتنع، خارج میں افراد کا پایا جانا ممتنع، یعنی عقل تو اس کے تکثر کو جائز قرار دے رہی ہے، عقل تو اس بات کو جائز قرار دیتی ہے کہ اس کے افراد بہت سارے پائے جا سکتے ہیں، اس کے افراد بہت سارے پائے جا سکتے ہیں، لیکن اب پائے جا سکتے ہیں، پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، اس میں اب کئی قسمیں نکل جائیں گی، اس میں کئی قسمیں نکل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، اس کے افراد خارج میں پائے ہی نہ جا سکتے، یعنی ممکن نہ ہو ممتنع ہو، ممکن نہ ہو ممتنع ہو۔ ایک اس کی مثال دی ہے، جیسے لا شے، لا ممکن، لا موجود، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع، خارج میں پایا جانا ممتنع ہے، محال ہے، کیا ہے؟ محال ہے۔ لا شے کس کو کہیں گے؟ کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہ ہو، اور جو چیز خارج میں موجود ہوگی وہ، جو خارج میں موجود ہوگی وہ چیز ہوگی نہیں ہوگی، وہ شے تو ہوگی، کیا ہوگی؟ وہ شے ہوگی۔ لا ممکن، جو ممکن ہی نہ ہو، جو چیز خارج میں پائی جا رہی ہے وہ ممکن ہوگی، وہ ناممکن کیسے ہو جائے گی؟ لا موجود، جو جس کا وجود نہ ہو، جس کا وجود نہ ہو، اور جو چیز خارج میں پائی جائے گی اس کا تو وجود ہوگا۔ تو لا شے، لا ممکن، لا موجود، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کے افراد کا خارج میں پایا جانا بالکل ممتنع ہے، پائے ہی نہیں جا سکتے، پائے ہی نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے، اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے۔ تو اولا یہ 2 قسمیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک ممتنع، دوسرے، تو 2 قسمیں ہو گئی۔ نمبر 1، افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہو، یعنی پائے ہی نہ جا سکتے۔ دوسرا یہ کہ افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو، افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہو۔ تو اولاً ہو گئی یہ 2 قسمیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے، خارج میں پایا جانا ممکن ہے، تو اس کی کئی قسمیں، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہے لیکن پایا نہیں جاتا، ممکن تو ہے لیکن پایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، یعنی پایا اگر جائے گا تو کوئی خرابی نہیں ہے لیکن پایا نہیں جاتا، پایا اگر جائے گا تو کوئی خرابی نہیں ہے لیکن پایا نہیں جاتا ہے، جیسے انقا، جیسے انقا، یہ انقا کا مصیبت ہے، یہ پرندہ ہے، یہ پرندہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی زمانے میں یہ پرندہ تھا، کسی زمانے میں یہ پرندہ تھا، پہاڑوں میں رہا کرتا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا کچھ لوگوں نے نام ذکر کیا ہے کہ حضرت حزقیل کے زمانے میں یہ پرندہ موجود ہوا کرتا تھا، انقا، کون سا؟ انقا، بہت بڑا یہ پرندہ تھا، یہ بہت بڑا پرندہ تھا، شکاری پرندہ تھا، یہ پہاڑوں میں رہا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے دھیرے دھیرے بستیوں کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا، اور یہ شکار کرتا تھا، چونکہ شکاری تھا اس لیے پھر اس نے یہ کیا کہ بستی میں آتا تھا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر کے یہ بھاگ جایا کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا اس نے شکار کرنا شروع کر دیا۔ قوم نے اپنے نبی سے جا کر کے شکایت کی، اپنے نبی سے جا کر کے شکایت کی کہ پرندہ ایسے ایسے پریشان ہمیں کر رہا ہے۔ تو وقت کے جو بھی نبی تھے، حضرت حزقیل ہو یا اس کے علاوہ کوئی نبی ہو، انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کے نتیجے میں اس پرندے کا وجود ختم کر دیا گیا، اس پرندے کا وجود ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اولاً کلی کی 2 قسمیں، اس کے افراد کا خارج میں پایا جانا ممتنع ہوگا یا ممکن ہوگا۔ ممتنع جیسے لا شے، لا موجود، لا ممکن، لا شے، لا موجود، لا ممکن۔ اور اگر افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہوگا تو اس کی کئی قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہو لیکن پایا نہیں جاتا، پایا نہیں جاتا۔ دوسری قسم، افراد کا خارج میں پایا جانا، افراد جمع ہے، بات ذہن میں رکھنا، افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن تو ہے لیکن خارج میں صرف ایک فرد پایا جاتا ہے، کتنے پایا جاتا ہے؟ ایک فرد، ٹھیک ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن ہے اور خارج میں پائے بھی جاتے ہیں اور ایک سے زائد افراد پائے جاتے ہیں،
ایک سے زائد افراد. ٹھیک ہے جی, ایک سے زائد. اس کے بعد میں اس کو یہاں رکھیں, 3 قسم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, پھر ایک یہ کہ افراد کا خارج میں پایا جانا ممکن بھی ہے, ایک سے زائد بھی پائے جاتے ہیں, تو پھر اس کی 2 قسمیں نکلیں گی. ایک سے زائد اگر افراد پائے جاتے ہیں تو اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ کہ افراد خارج میں پائے جاتے ہیں اور متناہی, اور دوسرا یہ کہ غیر متناہی. ٹھیک ہے, تو یہ کل اتنے. تو اولاً اب وہاں سے دیکھیں مفہوم کے اولاً 2 قسمیں ہیں, جزئی اور کلی. جزئی کس کو کہیں گے؟ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے ہو. کلی کس کو کہیں گے؟ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے نہ ہو. پھر کلی کی 2 قسمیں ہیں, اس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممتنع ہو, یا افراد کا خارج میں پائے جانا ممتنع نہ ہو بلکہ ممکن ہو. افراد کا اگر خارج میں پائے جانا ممکن ہے, کیا ہے؟ ممکن ہے, تو اس کی 3 قسمیں. نمبر 1, خارج میں پائے جانا ممکن ہے لیکن پایا نہیں جاتا, جیسے عنقا. ایک مثال اور دی ہے, یاقوت کا پہاڑ. یاقوت سمجھتے ہیں؟ ایک موتی ہوتا ہے جو بڑا قیمتی موتی ہوتا ہے. جنت کے متعلق نہیں پڑھا؟ یاقوت کے محلات ہوں گے بنے ہوئے, نہیں سنا ہے؟ تفسیر میں بیٹھتی نہیں ہو تم تو سنو. یاقوت کے اور ہیرے کے, جواہرات کے, زبرجد کے, یہ موتی ہے, قیمتی موتی. جیسے ہیرا ہوتا ہے قیمتی موتی ہوتا ہے, وہی پتھر ہوتا ہے. تو ایسے ہی یاقوت ایک پتھر ہے جو بڑا قیمتی ہے. کہیں سنا تم نے اس کا پہاڑ کہیں ہے دنیا میں؟ مان لو خالی, یعنی ممکن تو ہے سونے کا پہاڑ کہیں ہے دنیا میں, لیکن ممکن تو ہے, چاندی کا پہاڑ پایا نہیں جاتا لیکن پایا جانا ممکن ہے اس کا. تو ایک یہ ہے کہ پایا جانا ممکن ہو لیکن پایا نہ جاتا. دوسرا ہے کہ پایا جانا ممکن بھی ہے اور پایا بھی جاتا ہے. اب اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1, ایک فرد پایا جاتا ہو. نمبر 1, ایک فرد اس کا پایا جاتا ہو. جیسے چاند. کتنے ہیں دنیا میں؟ ایک. سورج ایک. کیا ضروری ہے؟ کیا پایا جانا ممکن ہے؟ ایک سے زائد چاند کا, سورج کا پایا جانا ممکن تو ہے. اللہ تعالیٰ ایک سے زائد کر دے اس کو, لیکن پایا نہیں جاتا, پایا ایک ہی جاتا ہے, پایا ایک ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم تو ایک پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال بھی لکھ لیں, جیسے سورج. دوسری قسم کیا ہے کہ افراد کا پایا جانا ممکن ہے اور پائے بھی جاتے ہیں, اور ایک سے زائد پائے. اب ایک سے زائد اگر پائے جائیں گے تو اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 کو متناہی, یعنی ایک سے زائد افراد ہو لیکن متناہی کا مطلب مقدار متعین ہو, محدود ہو. مقدار متعین ہو اور محدود. دوسرا یہ کہ غیر متناہی ہو, یعنی مقدار متعین نہ ہو. مقدار متعین ہو جیسے کواکب سیارہ, چلنے والے ستارے. کون سے؟ چلنے والے ستارے. کتنے؟ سارے ستارے چلتے ہیں؟ سارے ستارے تو نہیں چلتے. کچھ متعین ستارے ہیں جن کا نام مصنف نے ذکر کیا ہے, کون سے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور ایک یہ کہ افراد پائے جاتے ہیں اور غیر متناہی پائے جاتے ہیں, یعنی کوئی مقدار متعین نہیں. جیسے انسان کتنے ہیں دنیا میں؟ گنتی کر سکتے ہو؟ کوئی گنتی ان کی کر ہی نہیں سکتا کتنے افراد ہیں. غیر متناہی افراد ہیں. تو یہ کلی کی چند قسم ہو گئی. اولاً افراد کا پائے جانا ممکن ہو, 2 ممکن ہو. اگر ممکن ہے تو 3 قسمیں ہیں. پایا جانا ممکن ہے لیکن پایا نہیں جاتا, جیسے عنقا. دوسرا ہے کہ پایا جانا ممکن ہے اور پائے بھی جاتے ہیں, تو 2 قسمیں. ایک پایا جاتا ہے یا ایک سے زائد. ایک پایا جائے جیسے سورج. ایک سے زائد پایا جائے تو اس کی 2 قسمیں. متناہی ہو جیسے کواکب سیارہ 7. کتنے ہیں؟ 7. اور دوسرے غیر متناہی ہو جیسے کہ انسان. جیسے اتنا سمجھو گی جی. دیکھو یہی چیز ہے بس. الکلی اقسام, کلی کی چند قسمیں ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے یمتنع وجود افرادی فی الخارج, کے ممتنع ہو اس کے افراد کا وجود خارج میں, جیسے لا شیء, لا ممکن, لا موجود. وثانی ہے ما یمکن افرادہ, اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس کے افراد کا خارج میں پائے جانا ممکن ہو, ولم توجد, لیکن پائے نہ جائے اور پائے نہ جاتے ہو, جیسے عنقا. وجبل من الیاقوت, اور یاقوت کا پہاڑ. وثالثها ما امکنت افرادہ, اور تیسری قسم یہ ہے کہ اس کے افراد کا پایا جانا ممکن ہو, ممکن ہو. ولم توجد من افرادہ الا فرد واحد, اور نہ پایا جاتا ہو اس کے افراد میں سے مگر ایک فرد. جیسے الشمس,
جیسے شمس ایک، والواجب تعالی اور واجب تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات، ورابعها ما وجدت له افراد کثیرہ اور چوتھی قسم وہ ہے کہ پائے جائیں اس کے بہت سے افراد، پائے جائیں اس کے بہت سے افراد۔ اب اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، اما متناہیہ یا تو متناہی طریقے پر ہو، الکواکب السیارہ جیسا کہ کواکب سیارہ، او غیر اچھا فإنها سبع وہ 7، کواکب سیارہ کتنے ہیں؟ 7، الشمس سورج چلتا ہے نہیں چلتا ہے، چاند یہ بھی چلتا ہے، مریخ ایک کون سا ہے؟ مریخ، ایک نام ہے زہرہ، ایک ہے زحل، ایک ہے عطارد یا عطارد دونوں پڑھ سکتے ہیں اس کو، ایک ہے مشتری۔ تو یہ جو ہے کواکب سب گھومنے والے ستارے ہیں، سب یہ گھومنے والے ستارے۔ تم نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا ستاروں کو، کبھی کبھی کوئی چلتا ہوا سا ہلکا ہلکا آپ کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سال میں، تو یہ جو ہے ساتھ چلنے والے یہ ستارے ادھر ادھر گھومتے رہتے، یہ ادھر ادھر گھومتے رہتے، جس کو بولتے ہیں کیا، انترکش میں بولتے ہیں نا سائنس والے، انترکش یعنی خلا۔ تو جو دنیا کا یہ خلا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، آسمانوں میں نہیں ہے ستارے، ظاہر بات ہے سب کے سب آسمان کے نیچے ہیں، جیسے قندیل ہوتی ہے، قندیل دیکھی ہندوؤں کے گھر میں، یا مسجدوں میں تم نے دیکھا ہوگا وہ جھومر جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جھومر کے طور پر لٹکائی ہیں آسمان کے نیچے، آسمانوں میں نہیں بلکہ آسمان کے نیچے ہیں، اور سینکڑوں میل کے فاصلے کے نیچے یہ بنائے گئے ہیں ساری چیزیں، تو یہ خلا میں گھومتی رہتی ہیں بس۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار چونکہ متعین کر دی ہے کہ فلاں دائرے میں ہی اس کو گھومنا ہے، اس سے زیادہ نہیں گھومنا ہے، ورنہ معلوم ہو کہ سورج تمہاری زمین سے قریب سے آ کر کے نکل جائے تو کیا بنا دے گا سب کی، 2 منٹ میں چٹنی بنا کے چلا جائے گا۔ تو ایک متعینہ ان کی وہ ہے کہ اپنے دائرے میں وہ گھومتے رہتے، تو یہ گھومتے ہیں ساتھ۔ او غیر متناہیہ یا وہ افراد جو ہیں غیر متناہی ہوں گے، کیا ہوں گے وہ؟ غیر متناہی، جیسے انسان کے افراد ہیں، فرس غنم بقر کے افراد ہیں، بھینس ہے، بیل ہے، گائے، متعین نہیں ہے کہ ان کے 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 10 ہوں گے۔ غیر متناہی افراد پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ تو یہ ہو گئی اقسام، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ ایک اعتراض اور سن لیں بس کلی کی تعریف پر، جزئی اور کلی کی تعریف پر ایک اعتراض سن لیں۔ جزئی اور کلی کی تعریف پر ایک اعتراض ہے، انہوں نے کیا کہا جزئی میں کہ جس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے مانے، یعنی اس کا مصداق ایک، اس کا مصداق ایک ہو، اس کو کہیں گے جزئی، اور جس کے مصداق ایک سے زائد ہوں اس کو کہیں گے کلی، کیا کہیں گے؟ کلی کہیں گے، ٹھیک ہے جی صاحب۔ اب آپ آئیے اعتراض کی طرف۔ اعتراض یہ ہے یہ تعریف جو ہے درست نہیں، اعتراض کیا ہے؟ یہ تعریف درست نہیں، یہ تعریف درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی وجہ میں یہ کہوں گا آپ سے، میرے پاس میں اس رنگ کے 5 پین، کتنے ہیں؟ 5 پین، ٹھیک ہے، میں نے اس کو یہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ کتنے ہیں میرے پاس؟ حقیقتاً کتنے ہیں؟ ایک ہے، یہ بھی مشکل سے مل رہا ہے نا، تو یہ کتنے ہیں؟ ایک۔ میں نے کہا میرے پاس کتنے ہیں؟ یہ 5، اس کو یہاں رکھا، ان کا دکھاؤ، 1 2 3 اور 4 اور کتنے ہو گئے؟ 5 پہ کتنے ہیں؟ حقیقت میں کتنے ہیں یہ؟ 1۔ میں نے آپ سے کتنے بتا رکھا ہے؟ 5۔ اب آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ تمہارے ذہن میں جب میں نے پہلے سے بتا دیا کہ میرے پاس میں کتنے پین ہیں؟ 5، تو میں 5 مرتبہ اس کو اٹھا کر کے دکھا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی کہ یہ 5 الگ الگ ہیں، 5 الگ الگ، تو کلی ہوا جزئی ہوا؟ 5 افراد پر کوئی چیز صادق آ رہی ہے تو کلی ہوا جزئی؟ کلی ہو گیا نا۔ اور حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے جزئی ایک ہی تو ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، تو حقیقت کے اعتبار سے تو یہ ایک جزئی ہے، لیکن کثیرین پر صادق آیا نہیں آیا؟ کثیرین پر صادق آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس کو چلو ایک طرف رکھ دیں۔ تم کہیں جنگل میں جاؤ، کہاں؟ جنگل، رات کے وقت بالکل سناٹا، بالکل سناٹا رات کے وقت، اور ہلکی سی سرسراہٹ ہو جائے پیچھے، ہے نا، پیچھے مڑ کے دیکھو وہ، اور معلوم ہو کوئی درخت کھڑا، تمہیں لگا یار ہاتھی کھڑا ہے،
कुछ और आगे चलोगे उसी पेड़ की तरफ देखोगे मालूम होगा कोई जिन खड़ा है, कुछ और आगे चलोगे फिर देखोगे फिर कोई और सूरत आपको उसकी नजर आएगी। होता नहीं होता है? कितनी चीजें हैं? 3 2 हकीकत में कितनी चीजें हैं? एक ही। और नजर कितनी आ रही है? 3 बहुत सारी आ रही है। यहाँ तुम खड़े हो, तुमने दूर एकदम देखा, यानी किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें कोई चीज नजर आई, ठीक है, तुमने देखा अरे कोई भैंस खड़ी है। क्या खड़ी है? तुम थोड़ा सा और करीब उसके जाओगे, अरे भैंस नहीं, ये ऊँट है। क्या है? ऊँट है। थोड़ा सा और करीब गए तुम, फिर तुम्हें पता लगेगा ये ऊँट भी नहीं तो बैल खड़ा है। ये क्या खड़ा है? बैल। और करीब गए मालूम हुआ इंसान खड़ा है, और पास में जाओ तो मालूम होगा बकरी। होता नहीं होता है? नहीं होता है? ये चीज होती नहीं। सड़क पर तुम गाड़ी का इंतजार कर रहे हो, फर्ज कर लो तो बिल्कुल सामने की सड़क पर गाड़ी का इंतजार करो, दूर से गाड़ी आती हुई देखोगे तुम, बस आ रही है, पास में आके देखा क्या है? वो ट्रक है। फिर उसके बाद और पास में आए तो छोटा आती है। तो एक ही चीज है ना। और शादी कितनी चीजों पर आ रही है? बहुत सारी चीजों पर एक ही चीज शादी आई। बच्चे की माँ कितनी होती है? एक है ना। बच्चा पैदा हुआ, छोटा सा होता है, किसी औरत ने उसको गोद में उठा लिया, उसको क्या समझता है? वो अपनी माँ। वो औरत उसको लिटा दे, फिर दूसरी औरत उसको उठा ले, तो उसको भी क्या समझता है? माँ। जितनी औरतें बच्चे को उठाएंगी तो सबको क्या समझेगा? माँ समझेगा, नहीं समझेगा? तो ये तो क्या है? सब जुज़ी है। क्या है ये? जुज़ी है। और शादी किस पर आ रही है? कुल्ली पर शादी आ रही है। किस पर? कुल्ली पर शादी आ रही है। आगे बात समझ में? ऐसे ही कुल्ली जुज़ी पर शादी आती है। कुल्ली जुज़ी पर शादी आएगी। कैसे शादी आएगी? अब मिसाल के तौर पर इस तरह के मेरे पास वाकई 5 पेन है, इस तरह के मेरे पास में वाकई कितने पेन हो? 5 पेन है। पांचों की सूरत एक जैसी, पांचों की सूरत एक जैसी होगी, नहीं होगी? है ना। अब ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है, मैंने इसको रख दिया, थोड़ी देर के बाद मैं फिर इसको उठा लिया, आप क्या समझेंगे? वही तो है ना। फिर मैंने इसको रखा, फिर मैंने दूसरा उठा लिया, फिर आप क्या समझेंगे? हालांकि मैं पेन बदल रहा हूँ, पेन में नीचे से बदल रहा हूँ, कभी दूसरा उठा लेता हूँ, कभी दूसरा उठा लेता हूँ, कभी दूसरा, लेकिन चूंकि सब एक जैसे हैं, आप इनको क्या समझ रहे हैं? सबको एक ही समझ रहे हैं। तो कुल्ली है, लेकिन तारीफ किस पर शादी का? जुज़ी की तारीफ शादी का रही नहीं। इसका नफ्स तसव्वुर कसीर पर शादी करने से माने नहीं है हकीकत के एतबार से। कैसे? क्योंकि इससे बहुत सारे अफराद हैं, लेकिन बज़ाहिर देखने में एक मालूम हो रहा है, बज़ाहिर देखने में एक मालूम हो रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं कि जुज़ी है, हालांकि हकीकत में क्या है? कुल्ली है। तो कुल्ली और जुज़ी की जो तारीफ की है मुसन्निफ ने, दुरुस्त नहीं, ये तारीफ दुरुस्त नहीं है। एतराज़ बहुत अच्छा है, एतराज़ बहुत अच्छा है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब, पहले अच्छा इसके एतराज़ को देखो फिर बताता हूँ जवाब। वक़द उरिदा अला तारीफ़ कुल्ली, और कभी एतराज़ वारिद किया गया। उरिदा क्या माना? एतराज़ वारिद किया गया, या खाली वारिद किया गया, जो कि आगे सवाल आ रहा है, और सवाल वारिद किया गया है कुल्ली और जुज़ी की तारीफ़ पर। तक़रीर हो, उसकी तकरीर ये है कि वो सूरत जो हासिल हो मुतअय्यना अंडे से, वो सूरत जो हासिल हो मुतअय्यना अंडे से। वशिबहिल मरई मिन बईद, मैंने पेन की मिसाल दी थी, अंडे की दे दी है। और वो शबी जो दिखाई देती हो दूर से, वो शबी जो दिखाई देती हो दूर से। व महसूस तिफली फी मब्दई विलादा, और बच्चे की महसूस करदा सूरत इब्तिदाई विलादत में, इब्तिदाई विलादत में। कुल्लुहा जुज़इयातुन, ये तमाम की तमाम जुज़ई हैं, तमाम की तमाम जुज़ई हैं। मा अन्नहु यस्दुक़ु अलैहा तारीफ़ुल कुल्ली, बावजूद इसके ये सादिक़ आती है इस पर कुल्ली की तारीफ़, बावजूद इसके सादिक़ आती है कुल्ली की। भाई सादिक़ आई नहीं, अंडा भी एक अंडा हो आपके पास में, और आप कह रहे जेब में 10 अंडे रखे हैं मेरी, कितने, और आप पता लगा कि आपने पत्थर भर रखे हैं, खाली एक ही अंडा है, और मैं कहूँ निकाल के दिखाओ तो एक, फिर उसको अंदर रखा, फिर दोबारा 2, फिर 3, ऐसे अंदर रखते हो और निकालते हो, तो सामने वाला क्या समझेगा? वाकई 10 अंडे इसने जेब में भर रखे, हालांकि 9 वो पत्थर है, खाली अंडा एक रखा हुआ है, लेकिन सामने वाला उसको कुल्ली समझ रहा है वो जुज़ी। मा अन्नहु यस्दुक़ु अलैहा, बावजूद इसके सादिक़ आती है उस पर कुल्ली की तारीफ। लिअन्न फी हाज़िही सुवरी फ़र्क़ सिद्क़िहा अला कसीरीन, इसलिए कि इन तमाम सूरतों में, इन सूरतों में उसका कसीरीन पर इन तमाम सूरतों में फ़र्ज़ किया गया है, फ़र्ज़ किया गया है उसके कसीरीन पर सादिक़ आने को, नहीं फ़र्ज़ ठीक है। लिअन्न फी हाज़िही सुवरी, इसलिए कि इन सूरतों में फ़र्ज़ सिद्क़िहा अला कसीरीन, उसका कसीरीन पर सादिक़ आने को फ़र्ज़ कर लेना गैर मुमतना
غیر ممتنع. کیا ہے؟ غیر ممتنع. تو یہ ایک اعتراض ہو گیا. جواب اس کا دیا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ کلی اس کو کہیں گے جو کثیرین پر صادق آئے, جو کثیرین پر, وہ مراد علی سبیل الاجتماع ہے, علی سبیل البدلیت نہیں ہے. علی سبیل الاجتماع, علی سبیل البدلیت نہیں. مطلب یہ ہے کہ تمام صورتیں ایک ساتھ ہونی چاہیے, تمام صورتوں پر ایک ساتھ وہ صادق آئے, تمام صورتوں پر ایک ساتھ صادق آئے, الگ الگ صادق نہ آئے, الگ الگ صادق نہ آئے. آپ کے سامنے کیا ہے؟ ایک پین ہے نا. آپ نے دیکھا میرے سامنے تھی بھائی کچھ نہیں ہے, تو اب آپ کتنا سمجھو گے اس کو؟ ایک ہی تو سمجھو گے. جیب میں 9 پتھر ہیں, ایک انڈا ہے, اگر تم دیکھ لو ٹٹول کے تو کتنا سمجھو گے پھر؟ لیکن اگر وہ الگ الگ نکال کے دکھا رہا ہے, یا میں نے جیسے تمہیں بتایا کہ 5 پین ہیں, کتنے ہیں؟ 5 پین ہیں, اور میں نیچے رکھ کر کے بار بار اس کو اٹھا کر کے میں دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, تب تو تم سمجھ رہے ہو کہ 5 ہیں. ایک ساتھ 5 ایک ساتھ 5 نہیں ہے. یا تم نے دور سے گاڑی کو دیکھا, کبھی اس کو ٹرک سمجھ رہے ہو, کبھی بس سمجھ رہے ہو, کبھی چھوٹا ہاتھی سمجھ رہے ہو, کب سمجھ رہے ہو؟ ایک ہی وقت میں؟ ایک وقت میں تو نہیں, الگ الگ وقت میں. پہلے تم نے اس کو بس سمجھ لیا, پھر ٹرک سمجھ لیا, پھر چھوٹا ہاتھی سمجھ لیا, لیکن ایک ساتھ آپ نے اس کو بس بھی سمجھا ہو, ٹرک بھی سمجھا ہو, چھوٹا ہاتھی بھی سمجھا ہو, ایسا نہیں ہے. بچے کو الگ الگ, عورتیں اگر گود میں لیتی ہیں تو بچہ الگ الگ ماں سمجھتا ہے, لیکن اگر ایک ساتھ ساری عورتیں کھڑی ہو تو کیا سب کو ماں سمجھے گا؟ پھر تو سب کو ماں نہیں سمجھتا, بلکہ کسی ایک کو ہی تو سمجھے گا. یا جیسے دور سے میں نے مثال دی, تم کسی کو گھوڑا ہاتھی سب سمجھ رہے ہو, لیکن اگر ایک ساتھ تم اس کے قریب جاؤ گے تو پھر کیا سمجھو گے؟ پھر بہت ساری چیزیں نہیں, پھر تو ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے. تو ہم نے جو یہ کہا کہ کلی وہ ہے جو کثیرین پر صادق آئے, کثیرین پر جس کا صدق ممتنع نہ ہو, یہ علی سبیل الاجتماع ہے, علی سبیل الاجتماع, علی سبیل البدلیت نہیں. بدلیت کا مطلب ایک چیز کو ہٹایا پھر اس کی جگہ دوسرے کو رکھا, پھر ہٹایا پھر اس کی جگہ رکھا, یہ چیز نہیں. ایک ساتھ. کیسے؟ ایک ساتھ اگر واقعی کثیرین پر صادق آ رہا ہے تو کلی ہے, اور اگر ایک ساتھ کثیرین پر صادق نہیں آتا تو پھر وہ جزئی. والجواب, اور جواب یہ ہے کہ مراد مفہوم کے صادق آنے سے کلی کی تعریف میں, اس میں کلی کی تعریف میں یہ ہے وہ صدق علی وجہ الاجتماع, وہ علی وجہ الاجتماع صادق آنا ہے. اور یہ صورت یعنی متعینہ انڈے کی صورت وغیرہ, انما یصدق علی کثیرین بدلا, یہ کثیرین پر صادق آتی ہے بدلیت کے اعتبار سے, نہ کہ ایک ساتھ, نہ کہ ایک ساتھ. فإن الوحدۃ ماخوذۃ فی هذه الصورۃ, اس لیے کہ وحدت ماخوذ ہے ان تمام صورتوں میں اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ وہ متعینہ مادے سے ماخوذ ہے, اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ وہ متعینہ مادے سے ماخوذ ہے. مطلب یہ ہے اس کا کہ ہر ایک چیز میں وحدت ہے, ہر ایک چیز میں. بھائی انڈا کتنے ہیں؟ ایک. پین کتنا ہے؟ ایک. گاڑی کتنی ہے؟ ایک. اور سامنے کھڑا ہونے والا شخص ایک. ماں کتنی ہے؟ ایک ہے. تو وحدت تو ہے, جزئیت کے اندر کیا ہے؟ وحدت ہے. تو کلیت نہیں ہے, کلیت نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر وحدت ہے. کیا ہے؟ وحدت. اگر ہاں وحدت نہ ہوتی, واقعی وحدت مائیں بہت ساری ہوتی یا گاڑیاں بہت ساری ہوتی, تب ہم کہہ سکتے تھے کہ کلی صادق آ رہی ہے, کلی صادق ہے. لیکن وحدت چونکہ ان کے اندر ہے حقیقت کے اعتبار سے, اس لیے کلی کا صادق آنا لازم نہیں آئے گا. فإن الوحدۃ ماخوذۃ فی هذه الصورۃ, اس لیے کہ وحدت ماخوذ ہے ان تمام صورتوں میں اس بات کے ضروری ہونے کی وجہ سے کہ وہ متعینہ مادے سے ماخوذ ہے جو جزئی ہے. ولولا فيها اعتبار التوحد, اور اگر اس میں توحد کا اعتبار نہ ہوتا لکانت کلیہ, تو وہ کلی ہو جاتی, تو وہ کلی ہو جاتی. من غیر لزوم اشکال, بغیر کسی اشکال کے لازم آئے, یعنی پھر اشکال کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی. اگر حقیقت میں ان میں وحدت نہ ہوتی, حقیقت میں بہت ساری گاڑیاں ہوتی تو وہ خود ہی کلی تھی. وہ کیا تھی؟ خود ہی کلی تھی. آپ کو اعتراض کر کے کلی ثابت کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن حقیقت میں چونکہ وحدت ہے اس لیے اعتراض کرنا بھی بیکار ہے. حقیقت کے اعتبار سے وہ جزئی, حقیقت کے اعتبار سے جزئی. اب تم الو بناتے رہو بلا وجہ منطق چلا کر کے, تو اس کا کوئی حل نہیں. ظاہر بات ہے. ہاگا ای خود ہاگا, اس کو یاد کر. امید